بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں سے 3 چیزیں سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا جو ایشو ہے وہ بڑا سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی یہ تعلیمی ادارہ جاتے ہیں اور ادارے بھی اسی طرح ہیں، ان میں اس طرح کے پرابلم چل رہے ہیں، لیکن خاص کر کے یہ جو تعلیمی ادارہ جاتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی اسلام کے نام پہ ہو یا غیر مذہب کے نام پہ ہو، ان میں سے 98% میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر بھی کہیں کچھ ہو رہا ہو، صرف یہ ہے کہ وہ بھی اس کا منظرنامہ سامنے آیا نہیں ہے، اس کا آ گیا ہے۔ بہرحال وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو باثر لوگ ہیں وہ بالکل آزاد ہیں، اور ان پر کوئی کسی قسم کی اس وقت تک کارروائی جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر ہمیں نہیں آئی۔ جو کمزور ہے بیچارہ وہ پھنس گیا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ ملوث بھی نہ ہو، لیکن وہ اس کا یہ قصور ہے کہ وہ کمزور ہے تو اس کو انہوں نے اندر اس رگڑے میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال دوسرے نمبر پر یہ ہوا کہ ایک کوئی جج ہیں، ان کی بیوی مصوفہ نے اپنے گھر میں انہوں نے جو اپنے کام کاج کرنے کے لیے ایک ملازمہ بچی رکھی ہوئی تھی، جس کی عمر 10 سے 15 سال کے درمیان میں ہے میرے خیال میں، اس پر تشدد کیا اور وحشیانہ تشدد کیا۔ اس وقت وہ زندگی اور موت کی جو ہے وہ کشمکش میں ہے، اور آج میں سن رہا تھا کہ اس کے لیے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگلے چند گھنٹے جو ہے وہ نہایت عام ہے، کیونکہ ابھی تک وہ آکسیجن پہ ہے، اور اس کا کوئی ہڈی جو ہے کوئی ثابت نہیں بچی، پسلیاں تک اس کی توڑی گئی ہیں۔ اس کی تصویریں دیکھ کر جو ہے وہ ڈر لگتا ہے، اور وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ ایک شاید باثر آدمی کی بیوی ہے، اس لیے وہ اب تک آزاد ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف تیسرا جو واقعہ ہے وہ یہ ہوا کہ اسلام آباد کی سڑک پر، یعنی کہ فیصل مسجد کے قریب یا فیصل مسجد کی پارکنگ میں یا اس روڈ پر ایک آدمی جو ہے وہ ریڑھی لگا کر کلفی فروخت کرتا تھا۔ جیسا کہ ہم آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ میرپور کا بازار ہو، چکسواری کا بازار ہو، لاہور، کراچی یا کسی دیگر پاکستان کے کسی بھی آپ کونے میں دیکھیں، خیر بیرون ملک کا تو نہیں مجھے پتا کہ اس طرح الاؤ ہے یا نہیں، بہرحال سبزی، آلو، پیاز یا فروٹ کی ریڑیاں جو ہے وہ اس طرح نظر آتی ہیں، آپ کو لگی ہر جگہ لگی ہوئی ہیں۔ وہاں پہ کوئی کسی میجسٹریٹ نے بڑا جو ہے وہ انصاف کی فراہمی جو ہے وہ اتنی تیز کر دی کہ ایک دن میں ہی اس کو گرفتار کیا گیا کلفی کے جرم ہے کہ کلفی تم روڈ کے کنارے کیوں بیچ رہے ہو، اور اسی دن ہی اس کو 3 ماہ کی قید سنا دی گئی اور ساتھ 5 لاکھ روپیہ جرمانہ، یعنی کہ جو دن کو 400 یا 500 روپے کی دیہڑی لگا رہا ہے اس کو 3 مہینے جیل، اور صرف اس قانون کی خلاف ورزی پر کہ آپ یہ میرے خیال میں وہ سی ڈی اے والوں نے کیا ہوگا کہ یہ آپ یہاں پہ کیوں آپ نے یہ ٹھیہ لگایا ہوا یا کیوں ریڑھی لگائی ہوئی ہے۔ لیکن اسلام آباد میں آپ دیکھیں جائیں، جگہ جگہ ریڑھیوں والے جو ہے وہ کھڑے ہیں، پھر یہ آئے روز جو ہے انتظامیہ جاری کرتی ہے جی کہ بھیک مانگنے پر جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ ہے، اس کی تو دھجیاں اڑاتے یہ لوگ پھر رہے ہیں۔ جہاں بھی جائیں بیکاریوں کی بھرمار ہے، آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر ہی نہیں کرنے دیتے، رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ انتظامیہ حرکت میں نہ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہیں بھی۔ بہرحال اس کلفی والے کو انہوں نے 3 ماہ قید، 5 لاکھ روپیہ جرمانہ، اور یہ بھی ساتھ لکھا گیا اس فیصلے میں، اس آرڈر میں، کہ اگر اس نے 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا نہ کیا تو 1 مہینہ اسے اور قید، یعنی کہ اگر 5 لاکھ دے گا تو 3 مہینے قید ہے، ساتھ 5 لاکھ اگر اس نے جرمانہ نہ دیا تو اس کی قید جو ہے وہ 1 مہینہ بڑھ جائے گی، 4 مہینے سزا کاٹے گا۔ بہرحال اس کو اپنا وکیل کرنے تک کی جو ہے وہ سہولت میسر نہ تھی۔ فرق جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اس ملک میں قانون، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی جو تگڑا آفیسر ہے، کوئی بھی تگڑا مگرمچھ ہے، کوئی بھی تگڑا اگر کوئی بیوروکریٹ ہے یا کوئی ہے، تو اس کے 2 آپ کو چہرے جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ ایک چہرہ اس کا تب آپ کو بے نقاب آپ کے سامنے ہوگا جب وہ کسی غریب، کسی کمزور، کسی لاچار، کسی ریڑھی والے، کسی دکاندار، کسی سبزی فروش، فروٹ فروش، یا جو بھی جو ہے کمزور طبقہ ہے یا جس کی پشت پہ کوئی بندہ نہیں کھڑا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے ساتھ جو اس کا رویہ ہوگا وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیسے اکڑ کے بات کرے گا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ قانون کے خلاف ہے، اس کو وہ قانون کا سبق پڑھائے گا۔ جبکہ دوسری طرف جب اس کے سامنے طاقتور آ جائے گا تو وہاں پر وہ جتنا جھک سکتا ہے اتنا جھکے گا، اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر میں لیٹ سکوں نا نیچے تو میں لیٹ جاؤں تاکہ جو یہ وی آئی پی ہے یہ
اوپر چڑھ کے جو ہے نا اس کا قدم زمین پہ نہ لگے، میرے اوپر سے یہ گزرے، اس کے ہر قدم کے آگے میں لیٹ جاؤں تاکہ جو ہے وہ اس کی خوشامد میں اچھے طریقے سے کر سکوں اور اس کو میں خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں جرم کرنا جرم بالکل نہیں ہے، یہاں پہ جرم یہ ہے کہ آپ غریب کیوں ہو، یہاں پہ جرم یہ ہے کہ آپ کمزور کیوں ہو، یہاں پہ جرم یہ ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت کیوں نہیں ہے، یہاں پر جرم یہ ہے کہ آپ کے پیچھے تگڑا مافیا موجود نہیں ہے جو آپ کی پشت پناہی کرے۔ ایک اور سمپل سی بات ہے جو آپ، میں اور ہم سب آئے روز دیکھتے ہیں، آپ کسی بھی پولیس کے ناقب سے گزریں، پورے پاکستان میں یہی حال ہے۔ 100 میں سے 98% ایسا ہی ہوتا ہے، 2% چلیں ایسا نہیں بھی کہیں ہوتا ہوگا۔ یہ آئے روز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی یہی میں آپ کو بتانا، اس بات بتانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ جرم کرنا جرم نہیں ہے، کمزور ہونا جرم ہے۔ ایک رکشے والا جا رہا ہوگا چیک پوسٹ سے، اس کو روکا جائے گا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی قانون نہ توڑا ہو۔ ایک سوزوکی والا جا رہا ہوگا، اس کو روکا جائے گا۔ ایک پک اپ والا جائے گا، کوئی کمزور جو جا رہا ہوگا نا، ہو سکتا ہے اس کے پاس چرس بھی نہ ہو، وہ کوئی غیر قانونی، اس کے پاس کوئی بھی ایسی قانون وہ توڑنے والی بات اس میں نہ ہو، اس کی سب چیزیں اوکے ہوں، لیکن اس کو سے دیکھا جائے گا کہ تم سب سے بڑے مافیا اور تم قانون توڑنے والے ہو، یا ایک اس کے ساتھ اس ناکے پہ کھڑے اہلکار کا یا کسی ملازم کا رویہ اور طرح کا ہوگا، حالانکہ وہ اپنے رائٹس پہ ٹھیک ہے، اس نے قانون نہیں توڑا، وہ اس کو فالو کر کے جا رہا ہے۔ میں نے وہی کہا ہے نا کہ وہ کمزور ہے، اس کا جرم جو یہ ہے، اب اس کی وہ گاڑی پہ، اس کے وہ پرسنالٹی پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی بےزتی ہونی ہے یا وہاں پہ اس کی عزت وہ کریں گے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، آپ کی بڑی گاڑی جا رہی ہے جس میں 50 لاکھ کی ہے، کروڑ کی ہے، اس پہ جاتے ہوئے ہو سکتا ہے کسی نے شراب جو ہے وہ ڈیش بورڈ پہ سامنے رکھی ہو اور وہ گلاس بھر بھر کے پیتا جا رہا ہو، اس کو وہ کیا کریں گے؟ سر جائیں آپ۔ یعنی کہ بڑا اس کی گاڑی کے شیشے بلیک ہوں، اس کی نمبر پلیٹیں جو ہے وہ غیر قانونی، غیر نمونہ ہوں، وہ کوئی بھی کچھ کرتا جا رہا ہو، اس پہ ہو سکتا ہے اوٹر بتیاں بھی لگی ہوں پرائیویٹ کار پہ، لیکن یہ ہے کہ وہ مہنگی ہے نا، وہ اس کو نہیں روکیں گے، اس کو سلام کر کے بھیجیں گے، اور جو بیچارہ شریف جا رہا ہے اس کو جو ہے وہ اس قدر اس نظر سے دیکھیں گے کہ سارا جو ہے وہ قصور اس کا ہے اور وہ سڑک پہ آیا کیوں ہے۔ تو یہی بات ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ یہاں پہ بات کرنا بھی حرام ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ بات کرنا، اگر آپ چور کو چور کہیں گے نا تو یہ بھی جرم ہے، یہاں پہ چور کو چور کہنا جرم ہے، اور اس کی بھی آپ کو سزا ہو سکتی ہے، یہ ملک ایسا ہے۔ اور میں آخر پر یہی کہوں گا ان تمام لوگوں سے کہ چلیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات سے نوازا ہے تو ہاتھ ہولا رکھیں، کوشش کریں کسی کے کام آنے کی، اگر کام نہیں آ سکتے تو کسی غریب کا نقصان نہ کریں۔ اور رہی بات ان ظالموں کی جو جان بوجھ کر ظلم کرتے ہیں اور تگڑے کے سامنے لیٹ جاتے ہیں اور غریب پر جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں کیونکہ وہ غریب ہے بیچارہ، تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور وہاں پر یہی غریب تمہیں ایسے غریبان سے پکڑ کر گھسیٹے گا، اور وہاں پر جو ہے وہ نہ تمہاری دولت، نہ تمہارا وہ عہدہ، نہ تمہارے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ، وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اس دن سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہم پر، ہماری اس قوم پر رحم فرمائیں، آمین ثم آمین، والسلام۔